آئیے اب شب برات کی فضیلت حدیث کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے۔ تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور دل میں کسی دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھنے والے کو۔ یعنی ان دو کو معاف نہیں فرماتا، کافر کو اور دوسرے مسلمان سے دل میں دشمنی نفرت رکھنے والے کو۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ یہ رات آنے سے پہلے اگر کسی سے ناراضگی، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا، دشمنی نفرت ہے تو اس کو ختم کر لیا جائے، دوسرے کو معاف کر دیا جائے اور دوسرے سے اپنے لیے معافی مانگ لی جائے۔ اس حدیث کے تحت بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ اعظمی نے بیان فرمایا ہے کہ جن دو شخصوں میں دنیاوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائیں اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے لیکن ان دو کو معاف نہیں کرتا۔ تو اب یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مغفرت میں کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو طریقہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ شب برات کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه لیلۃ النصف من شعبان واللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب ولا ينظر اللہ فیہا الی مشرک ولا الی مشاحن ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاق لوالدیہ ولا الی مدمن خمر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے
اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ تو بنی کلب پر اس وقت میں بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو بہت زیادہ بکریوں کے بال بے شمار لاتعداد بنیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں میں سے بے شمار بندوں کی، لاتعداد بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایسے بے شمار لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے کم نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عام بخشش میں سے حصہ نہیں ملتا۔ وہ کون کون ہیں؟ حدیث شریف میں ان کا استثناء فرمایا جاتا ہے، وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ مُشْرِكٍ، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے، رشتہ کاٹنے والے مطلب رشتہ داری خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی بات پر توڑ دینے والے، کہ ہم تمہارے نہیں، تم ہمارے نہیں، تم ہمارے یہاں مت آؤ، ہم تمہارے یہاں نہیں جائیں گے، تو اس طریقے کی باتیں کرنے والے۔ تو مگر کافر اور عداوت والے، یعنی جو آپس میں دو مسلمان دشمنی رکھتے ہیں، اور رشتہ کاٹنے والے، اور کپڑا لٹکانے والے، کپڑا لٹکانے والے یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، یہ از راہ تکبر، جو از راہ تکبر یعنی تکبر کی نیت سے جو کپڑا نیچے لٹکاتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو از راہ تکبر کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے۔ اب آج کل جو لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں تو اس میں تکبر کی نیت نہیں ہوتی، بس بے توجہی میں، یا ان کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا، کہ دنیاوی رسم و رواج کے اعتبار سے ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کبھی جب کپڑوں کی قلت تھی، غربت کا دور تھا، کپڑا نصیب کم ہوتا تھا، تو اس وقت میں جن کے پاس کپڑے زیادہ تھے، مالدار تھے، تو وہ اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کے لیے نیچے نیچے کپڑے پہنتے تھے، اور پائجامہ نیچا جو ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا، زمین سے کڑھرتا ہوا چلتا تھا۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہم بہت اونچے آدمی ہیں، ہمارے پاس کپڑا بھی اتنا فالتو ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہے، زمین پر کڑھر رہا ہے۔ تو آج کے دور میں کپڑے سے کوئی اس طریقے کی شان و شوکت ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ادنا سے ادنا آدمی بھی ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنتا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث آج کے لوگوں پر صادق نہیں آتی، اور اگر آج بھی کوئی اس طریقے کی نیت کرے تو وہ اس پکڑ میں گرفتار ہوگا۔ تو کپڑا لٹکانے والے کے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو اللہ کی بخشش وہ صرف ایک کو ہی شامل نہیں ہوتی، جیسا کہ عام طور سے زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سبھی کو بخش دیتا ہے مگر ان کو نہیں بخشتا جن کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے۔ تو صرف یہی دو نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ کافر مشرک تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، جو تکبر کی نیت سے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو لگاتار شراب پیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عام بخشش میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان گناہ میں سے جس گناہ میں بھی مبتلا ہیں یا سبھی گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ توبہ کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے حقدار ہو سکیں گے۔ شب برات کے بارے میں اور بھی بہت ساری حدیثوں میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں جن کو سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس رات میں کچھ کرنے والے عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے۔ تو اس رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں، اور اس رات میں غسل بھی کریں۔ غسل کے پانی میں بیری کے 7 پتے لیں، 7 پتے ایک آدمی کے لیے 7 پتے لیں، اور ان 7 پتوں کو پانی میں ڈال کر اس کو گرم کریں، اور پھر پانی کو ٹھنڈا کر کے اس سے غسل کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے سال جادو اور آسیب وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ اور اگر بیری کے پتے اگر کچل کر پیس کر پانی میں ڈال لیے جائیں تو پھر اس کو ابالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا شب برات سے پہلے والا جو دن ہے تو اس میں صبح سے ہی پانی میں ڈال دیں، پورا دن وہ پانی میں پڑے رہیں، پھر رات کو اس سے غسل کر لیں، تب بھی ابالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد ان پتوں کے اثرات پانی میں آ جانے چاہیے۔ اب اگر ثابت پتے پانی میں ڈالے جائیں گے تو بغیر ابالے ان کا اثر پانی میں آئے گا نہیں، اس لیے ابالیں، اور اگر نہیں ابالنا ہے تو پھر ان کو کچل کر پیس کر ڈال لیں، یا صبح سے ہی ڈال دیں، جب پورے دن اس میں پڑے رہیں گے تو ان کا اثر پانی میں آ جائے گا۔ بہرحال اس رات میں بیری کے 7 پتوں سے غسل کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اس رات کو اور جمعے کی رات اور جمعے کے دن جو مردے انتقال کر گئے ہیں تو وہ اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، یعنی ان کی روحیں آتی ہیں، اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی درد بھری آواز میں، غمگین آواز میں
اپنے وارثین کو یعنی اپنے قریبی لوگوں کو پکارتے ہیں اور ان سے اپنے لیے ایصال ثواب، صدقہ و خیرات کی التجائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر کچھ مہربانی کرو، ہم پر کچھ ترس کھاؤ، ہمارا بھی خیال رکھو۔ لہٰذا اپنے مرحومین کے نام سے اس رات میں ضرور بالضرور صدقہ بھی کریں اور قبرستان جائیں، زیارت قبور کریں۔ اس کا بھی حدیث پاک میں ثبوت ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک رات حضرت عائشہ کو بتائے بغیر ہی قبرستان چلے گئے اور وہ شب برات کی ہی رات تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کو قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا سنت ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری یہ سعادت دارین کا سبب ہے۔ رات عبادت میں گزاریں، نوافل کی کثرت کریں۔ نوافل میں ہے کہ جو شخص حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 100 فرشتے، ان میں سے 30 فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور 30 فرشتے اس کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، بچانے پر مامور ہوتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچانے پر مامور ہو جاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے پر مامور ہو جاتے ہیں۔ تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا یہ فضیلت، یہ فائدہ ہے کہ آئندہ پورے سال 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے رہیں گے، 30 جہنم کی آگ سے بچانے پر مامور ہو جائیں گے، 30 دنیاوی آفات سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ اور شب برات میں کیا جانے والا ایک عمل جو بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے، وہ ہے دعائے نصف شعبان المعظم، نصف شعبان کی دعا۔ اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ سورہ یاسین شریف کی جو تلاوت کرنی ہے تو وہ عافیت کے ساتھ لمبی عمر کی نیت سے تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور دوبارہ پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ اس بار تلاوت میں
آفات و بلیات کے دفع ہونے کی نیت کرے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور تیسری بار مالداری کے حصول کی نیت سے یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ تو 6 نفل پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے الگ الگ نیت سے۔ اس کے بعد نصف شعبان کی دعا پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم یا ذا المنی ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ اللہم ان کنت کتبتنی عندک شقیا او محروما او مطرودا او مقترن علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات معافا مغفورا مرحوما الی یوم القیامہ فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التی یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم اسألک ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم انک انت الاعز الاکرم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ واولیائہ وبارک وسلم کما هو اہلہ وکما تحب وترضی لہ افضل الصلاة والسلام منا ومن اہلنا ومن جمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات اللہم اجعل برکاتہ باقیۃ فینا الی یوم القیامہ آمین۔ یہ شب برات کے عمل اور وظائف ہوئے۔ اس کے بعد جب دن نکلے تو روزہ رکھے۔ اس روزے کی بھی حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان میں جو کچھ کوتاہی خامی ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔